پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی طلاق اور اس کے بعد پیش آنے والے مسائل سے متعلق بتا دیا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں حمزہ شہباز کے کامیاب ہونے پر سینئر اداکارہ عفت عمر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ گزشتہ روز مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو لکھے گئے خط نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی پوری کایا ہی پلٹ دی۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں ضروری ادویات کی قلت کا نوٹس لے لیا۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو لکھے جانے والے خط کے بعد ان کے اپنے ہی کارکن چودھری شجاعت حسین کے خلاف ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر پرویز الہی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی الیکشن ترمیم ایکٹ کے خلاف اپیل سماعت کر کے مقرر کر دی گئی۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ وہیں بہت سی بھولی بسری کہانیاں بھی سامنے لے آتی ہیں۔ آج ایسی ہی ایک کہانی ہم آپ کو سنانے والے ہیں، جو کہ ہے پرانی دلی میں واقع مبارک بیگم مسجد کی، جس پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا پرانی دلی کی یہ مسجد ایک انگریز افسر کی ہندو بیوی کے نام سے منسوب ہے؟ پونا شہر سے ایک برہمن خاتون دلی آتی ہیں۔ وہ دلی کے سب سے بااثر سفید فام سرکاری اہلکار کی بیگم بن جاتی ہیں اور پھر دلی میں ان کے نام پر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ یہ قصہ بظاہر عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں ہوا تھا۔ یہ مسجد پرانی دلی کے علاقے چاوڑی بازار کی تنگ گلیوں میں موجود ہے۔ 19ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد ایک طوائف کے نام پر ہے۔ اس کا اصلی نام مبارک بیگم کی مسجد ہے۔ یہ واضح نہیں کہ سن 1800 یہ مسجد مبارک بیگم نے خود تعمیر کروائی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ مسجد کس نے تعمیر کروائی، یہ ابھی تک ایک سوال ہے، لیکن یہ بات یقیناً درست ہے کہ کسی طوائف کی جانب سے مسجد تعمیر کروانا یا ان کے نام پر مسجد تعمیر ہونا کوئی عام بات نہیں، جبکہ اس زمانے میں بادشاہ، ان کی بیویاں یا اشرافیہ مسجد تعمیر کرواتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک بڑی شخصیت تھیں۔ تاریخ ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی، لیکن جو بھی تفصیلات موجود ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ ان کا نام مبارک تھا اور وہ دلی میں رہتی تھیں۔ وہ ایک مراٹھی تھیں اور پونا سے آئی تھیں۔ کچھ جگہوں پر ان کا نام چمپا آیا ہے، لیکن اس کی تصدیق کے لیے زیادہ ذرائع موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چمپا یا جو بھی ان کا نام تھا کس طرح مبارک بیگم بنی۔
یہ لڑکی پونے سے سفر کر کے دلی پہنچی اور پرانی دلی میں ان کے نام پر مسجد کیسے تعمیر ہوئی جہاں پر مغل تہذیب کا اثر نظر آتا ہے۔ مبارک بیگم اصل میں ایک ہندو تھیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کا مسلمان نام بی بی مرات مبارک النساء بیگم رکھا گیا، لیکن وہ مبارک بیگم کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ ان کی شادی برطانیہ کے پہلے ریزیڈنٹ جنرل ڈیوڈ آکٹر لونی سے ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں جنرل آکٹر لونی نے بغیر شادی کیے ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ مغل بادشاہ اکبر شاہ دوئم کا دور حکومت تھا اور جنرل آکٹر لونی دلی میں حکومت برطانیہ کی جانب سے تعینات کیے جانے والے اہلکار تھے۔ جنرل آکٹر لونی اور مبارک بیگم کے تعلقات کی نوعیت جو بھی ہو، جنرل کی زندگی میں مبارک بیگم کی بہت اہمیت تھی۔ مولوی جعفر مسان نے لکھا ہے کہ مبارک بیگم ڈیوڈ کو بہت عزیز تھیں۔ مبارک بیگم جنرل ڈیوڈ آکٹر لونی کی 13 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ وہ جنرل کے سب سے چھوٹے بیٹے کی ماں بھی تھیں۔ مبارک اور ڈیوڈ نے شادی کی تھی، حالانکہ وہ جنرل سے چھوٹی تھیں، لیکن دونوں کے درمیان تعلقات میں وہ حاوی تھیں۔ اسی لیے جنرل نے مبارک بیگم سے ہونے والے اپنے بچوں کی تربیت مسلمان انداز سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں برطانوی اور مغل حلقوں دونوں میں مبارک بیگم سے نفرت کی جاتی تھی۔ مبارک بیگم اپنے آپ کو لیڈی آکٹر لونی کہلواتی تھی جو انگریزوں کو پسند نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو قدسیہ بیگم شہنشاہ کی ماں بھی کہلواتی تھی جو مغلوں کو پسند نہیں تھا۔ جنرل آکٹر لونی نے ایک پارک تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک باغ رکھ دیا۔ مغل اس باغ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی تھیں۔ آج کل طوائفوں کی مختلف ناموں سے تذلیل کی جاتی ہے، لیکن مغل دور میں طوائفوں کو اس حد تک برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک مشہور نام تھا۔ دلی میں اپنے دور کا آخری بڑا مشاعرہ مبارک بیگم کے محل میں ہوا، جس میں 40 شعراء شریک ہوئے، جن میں سے ایک مرزا غالب بھی تھے۔ انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں کہ دلی میں اپنے قیام کے دوران جنرل آکٹر لونی نے مکمل طور پر مغلوں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیا تھا، اس لیے انہیں سفید فام مغل کہا جانے لگا۔ ضیاء الاسلام اپنی کتاب ویمن ان مسجد میں مبارک بیگم کے بارے میں ذرا مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ یہ لڑکی جو پہلے ایک طوائف ہوا کرتی تھی، اپنے ماضی سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور معاشرے کی اشرافیہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لیے پہلے اس نے ایک برطانوی جنرل ڈیوڈ آکٹر لونی سے شادی کی، اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک مسلمان سردار سے شادی کر لی۔ مسجد تعمیر کروانا بھی اشرافیہ میں شامل ہونے کی ان کی کوششوں کا ایک حصہ تھا۔ ایک تاریخی موقف یہ ہے کہ مبارک بیگم نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اسے جنرل آکٹر لونی نے تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک بیگم سے منسوب کر دیا، لیکن یہ مسجد یقیناً مبارک بیگم نے تعمیر کروائی اور جنرل نے اس کے لیے رقم فراہم کی۔ قرون وسطی کے زمانے میں خواتین نے کئی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ دلی میں فتح پوری مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کی اہلیہ نے بنوائی تھی، لیکن ضیاء الاسلام کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتح پوری مسجد ایک بادشاہ کی بیوی نے تعمیر کروائی تھی، جبکہ مبارک بیگم ایک طوائف تھیں۔ مسجد کی موجودہ حالت پر نظر دوڑائیں تو کچھ یوں منظر سامنے آتا ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے پر لگی ہوئی تختی پر مسجد مبارک بیگم لکھا ہوا ہے۔ اصلی مسجد 2 منزلہ ہے، زمینی حصہ ایک طرح کا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور وہاں دکانیں ہیں۔ مسجد کے داخلی دروازے کی طرف جانے کے لیے ایک تنگ گلی سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل پر مسجد قائم ہے، وہاں نماز کے لیے ایک ہال ہے اور 3 گنبد ہیں۔ چند روز قبل بارش کی وجہ سے ان میں سے ایک گنبد گر گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر مکمل طور پر سرخ پتھروں سے ہوئی ہے۔ حال ہی میں گرنے والے گنبد کے ٹکڑوں میں بھی سرخ ریت دیکھی جا سکتی ہے۔ مسجد سن 1823 میں تعمیر کی گئی اور چند برسوں میں یہ اپنے وجود کے 200 برس مکمل کرنے والی ہے۔ اس حالیہ واقعے کے علاوہ عمارت کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ گنبد کے گرنے والے حصوں کے علاوہ مسجد صحیح سلامت دکھائی دیتی ہے۔ پروفیسر انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں کہ پرانی دلی کے علاقوں میں رہنے والے لوگ آج بھی مبارک بیگم مسجد کو طوائف کی مسجد پکارتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس نام سے پکارنے پر عجیب سا محسوس نہیں کرتا۔ یہ اس مسجد کا باقاعدہ نام بن چکا ہے اور لوگ ماضی کے اس نام کو ہی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے ان کو موقع نہیں ملا۔ آج ہم اتنے خوش ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس شوالے پہ ہم بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی فیلنگ بیان نہیں کر سکتے۔ جو پہلے وقت تھا آج وقت بدل چکا ہے۔ شوالا تیجا سنگھ مندر تو بعد ہونے تو پہلو اسی اپنے گھر مندر چھوٹا سا بنایا، اسی اتنے پوجا کرنے میں سا تے مطلب کہ ہوں بعد ہو گیا وے، ہوں اسی اتنے جا کے پوجا۔ یہ مندر شوالا تیجا سنگھ یہ 1000 سال پرانا مندر ہے۔
پاکستان بننے کے بعد یہ مندر مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 70-72 سال دے بعد ساری سنی گئی ہے۔ اسی جدوں ہندوستان لوگ چلے گئے نا پھر اس کے بعد عبادت دی گھٹ گئی ہے، پھر عبادت نہیں ہوئی تے بعد دے وچ وہ کوئی ٹوٹ بھج بھی گیا سی، کوئی دی حالت خلسا زیادہ خراب بھی ہو گئی ہے۔ پھر جدوں ہون آ کے دی جڑی ویلیو بنی وہ بہت پیاری لگی سب۔ ہم یہاں پہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ اس دھرتی میں ہم پیدا ہوئے اور ہمارا جینا مرنا اسی دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب جہاں پہ اذان ہوتی ہے نا تو اس وقت یہاں پہ پوجا پاٹ بند کر دی جاتی ہے احترام کے طور پہ، ہم ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ سارے اس مذہبی کام دے وچ ساڈے چ دخل اندازی نہیں لیندے بھی، وہ کہندے انہاں دا اپنا کام ہے، ساڈا اپنا کام ہے۔ اس گل دے وچ کوئی سانوں پر ہے جگراتا بھی کرنے نا تو سانوں نہیں منع کوئی نہیں کردا بھی جس ٹائم تسی کرو کئی دفعہ خدمت بھی کرتے ہیں، سارے نال کام بھی کرنا پہنتے ہیں، بچے نے لوگ سارے یار دوست جڑے نے۔ کوئی گل نہیں تراز نہیں کوئی کرتے، کوئی ناراض نہیں، اس گل تو ہوندے خوش ہوندے سارے دل کھول کے اسی پوجا اتنے کیتی ہے، خوشی منائی ہے۔ بچیاں نے بھی اسی بھی شیوراتری پہلی دفعہ اسی منائی ہے، 72 سال بعد پھر شیوراتری منائی گئی ہے۔ دادا بیٹا اور پوتا ایک جگہ بیٹھ کے ہم پوجا کر رہے ہیں۔ دادا نے یہ وہ ماحول نہیں دیکھا تھا جو اب دیکھ رہے ہیں، اب پوتے تک یہ نسل چل رہی ہے۔ ہم بہت ہی خوش ہیں کہ ہماری یہ 3 نسلیں جو ہیں نا ایک ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ شیوالے میں پوجا کریں گی۔ اپنے دھرم دا اپنے مذہب دا پتہ چل گیا کہ ساڈا مذہب ہے۔ اس تو پہلے پتہ نہیں سی چلدا انہاں نوں کہ اسی کوئی دوجے دی گل سننے ہیں تو اودے حل ہو جاندے، ادھر دی گل سنتے تو اودے حل ہو جاندے۔ ہن انہاں نوں خاص پتہ لگ گیا کہ اسی ہندو ہاں اور ہندو بن کے ہی رہنا ہے۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی طلاق اور اس کے بعد پیش آنے والے مسائل سے متعلق بتایا ہے۔ ریحام خان نے امریکی شہر شکاگو میں سابق شوہر کی جانب سے قتل کی جانے والی پاکستانی فوٹوگرافر ثانیہ خان کی موت کی خبر پر رد عمل دیا اور اپنی طلاق کا وقت یاد کیا۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے لکھا کہ مجھے طلاق لینے میں کئی سال لگے اور اس وقت مجھے فیملی کی طرف سے کوئی تعاون حاصل نہیں تھا، نہ ہی میری کمیونٹی میں میرا کوئی دوست تھا۔ ریحام خان نے لکھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میری جدوجہد پی ٹی آئی کے ٹرولرز کے لیے میرے خلاف غلط باتیں بولنے کا بہانہ بن گئی ہیں۔ میرے دوسرے شوہر عمران خان نے اسے میرے خلاف استعمال کیا۔ طلاق جرم نہیں بلکہ زندگی کا حق ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان اور ریحام خان نے اکتوبر 2015 میں طلاق ہوئی تھی۔ ٹویٹر پر عفت عمر نے ایک بار پھر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور لکھا کہ سن رہے ہو نا تم، رو رہا ہوں میں عمران خان۔ عفت عمر نے اپنے ٹویٹ میں آنسوؤں کے ساتھ ہنسنے والا ایموجی بھی ڈالا۔ ایک اور ٹویٹ میں عفت عمر نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ایک ہستی ہوئی تصویر بھی شیئر کرتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ عفت عمر نے مریم نواز کو بھی ٹویٹر پر مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ سازشی جعلی خط سے شروع ہونے والا گیم اصلی خط پر ختم ہوا، جبکہ ایک جگہ اداکارہ نے چودھری شجاعت کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ میری جماعت میری مرضی۔ گزشتہ روز مسلم کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو لکھے گئے خط نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی پوری کایا ہی پلٹ دی۔ چودھری شجاعت کا خط سامنے آنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم تبدیل ہو گیا اور ڈپٹی اسپیکر نے قاف لیگ کے ارکان کے ووٹ مسترد کرتے ہوئے حمزہ شہباز کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اس تمام صورتحال میں سوشل میڈیا پر عمران خان کا چودھری شجاعت حسین کے لیے ماضی میں دیا گیا بیان وائرل ہو رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے دور
हुकूमत में एक तकरीर से खिताब के दौरान चौधरी शुजात हुसैन की सियासी सलाहियतों को सराहते हुए कहा था कि मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिनके पास जो स्किल्स हैं वो शायद ही पाकिस्तान के किसी और सियासतदान के पास हों। हमारा आपके और आपके खानदान पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर डार्क रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ट्रैप की कमेटी ऑनलाइन सेविंग ड्रग्स के मामले की तहकीकात शुरू कर रही है और वफाकी सूबाई हुकाम से आज ही अद्वियात की किल्लत पर रिपोर्ट तलब की गई है। हुकाम को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुल्क में 60 जरूरी अद्वियात दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त नफ्सियाती, दिमागी, दिल और दीगर बीमारियों की अहम अद्वियात मुयस्सर नहीं है। तमाम वफाकी और सूबाई ड्रग रेगुलेटरी हुकाम तहकीकात करें और आज ही रिपोर्ट दें। दूसरी जानिब फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि पैदावार लागत बढ़ने के सबब कंपनियों ने ये अद्वियात बनाना बंद कर दी हैं। अगर कीमतें न बढ़ाई गई तो मुल्क में मजीद अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की जानिब से डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को लिखे जाने वाले खत के बाद उनके अपने ही कारकुनान चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ हो गए। काफ लीग के कारकुनान ने पीटीआई के दफ्तर से चौधरी शुजात की तस्वीर उतार दी और चौधरी परवेज इलाही के हक में नारेबाजी की, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में कारकुनान को चौधरी शुजात की तस्वीर उतारते और परवेज इलाही जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं, जबकि परवेज इलाही को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वोटिंग के नतीजे के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार परवेज इलाही ने 186 वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए। ताहम वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के खत को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने काफ लीग के अरकान को हमजा शहबाज को वोट डालने की हदायत की थी। डिप्टी स्पीकर ने खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जितने भी वोट काफ लीग के कास्ट हुए हैं वो मुस्तरद होते हैं और मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि 10 वोट खत्म होने के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला पंजाब के मामले पर परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे। वज़ीर आला के इख्तियारात महदूद रहेंगे। तमाम तकरीरियाँ मेरिट पर होंगी। मेरिट से हटकर तकरीरियाँ हुई तो कल अदम कर देंगे। वज़ीर आला सियासी फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला पर चेक रहेगा। बदियुल नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स है। और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की इलेक्शन तरमीम एक्ट के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस सजाद अली शाह 26 जुलाई को इमरान खान की अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। इमरान खान ने रजिस्टर ऑफिस के एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर कर रखी है, जिसमें इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की भी दरख्वास्त की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।